اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای الحج افضل، یعنی کون سا حج سب سے افضل ہے۔ سب سے پہلے ہم حج کی قسمیں بیان کریں گے، پھر اس کے بعد بیان کریں گے کہ سب سے افضل حج کون سا حج ہے۔ تو شروع کرتے ہیں حج کی قسمیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ تعریف: حج افراد یہ ہے کہ آدمی میقات سے صرف ایک چیز کا احرام باندھے، حج کا یا عمرے کا۔ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی اشہر الحج میں پہلے عمرہ کا احرام باندھے، پھر عمرہ سے فارغ ہو کر اسی سال حج کا احرام باندھے۔ نمبر 3، حج قران۔ حج قران کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے عمرہ کا احرام باندھے اور پھر عمرہ سے فارغ ہونے سے پہلے اسی احرام میں حج کی نیت کرے۔ اب اختلاف اس میں ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا حج افضل ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج تمتع افضل ہے۔ اس کی دلیل ہے: تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج افراد افضل ہے۔ ان کی دلیل ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احل بالحج مفردا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وادی عقیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: قرات کو میرے پاس میرے پروردگار کی جانب سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں 2 رکعت نماز ادا کیجیے اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کیجیے۔ اس حدیث میں اللہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حج قران کا حکم دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی ادا کیا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ادا کیا ہے تو یہی افضل ہوگا۔ پس ثابت ہو گیا کہ حج قران افضل ہے۔ حج قران کی وجوہ ترجیح، یعنی حج قران کی ترجیح کی وجوہات کیا ہے۔ تو اس کی ترجیحات ہم نمبر وار ذکر کرتے ہیں کہ نمبر 1، حج قران کی روایات زیادہ ہے۔ نمبر 2، قران والی روایات مثبت زیادت ہیں اور مثبت نافی سے راجح ہے۔ نمبر 3، حج افراد اور تمتع کی روایات قران کا احتمال رکھتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ قارن نے صرف ایک طرح کا تلبیہ پڑھا ہو، اس لیے کہ قارن کے لیے 3 طرح تلبیہ پڑھنے کی اجازت ہے، مگر قران کی روایت میں افراد و تمتع کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ قران کے مرجحات کے بارے میں لکھتے ہیں: القران افضل من الافراد والتمتع وهو قول جماعت من الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم والتابعین رحمهم اللہ۔ معارف السنن، اوجز المسالک و فتح الملہم۔